ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام بیٹھے رہو، جب آپ اٹھو گے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اپنی خیر موبائل نہ پیچھے گئی. پنڈی کے اندر 27 اگست 23 اگست کو شام میں تقریر کی. جھوں پسینہ ہے، جھوں پسینہ ہے. میں نے موبائل آن کے موبائل ہی جل گیا. میں صغیر نو کہہ رہا سی، میں کہ ندیم رانا ہی لگتا، میرے گجر لگتا ہے. ہمارے بابے رانا صاحب کی نشانیاں ہیں، اللہ نے قائم و دائم رکھے. بھائی یار صاحب بیٹھے ہیں، علماء کرام سارے ذات ماشاءاللہ، اور بڑے پیارا آپ لوگوں سے میرا واسطہ رہا. اللہ ایسے قائم دائم رکھے. بھائی عتیق صاحب، بھائی راشد صاحب، ان کے والد محترم رانا محمد اسلم صاحب حفظہ اللہ تعالی. خوشی کے موقع پر بھی آنا ہوتا ہے، غمی کے موقع پہ بھی آنا ہوتا ہے. آج کا یہ پروگرام بھی بھائی حق نواز صاحب مرحوم، اللہ مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. آپ کا آنا ہی اس کی مغفرت کا سبب ہے. اور یہ بار بار آپ سے سبحان اللہ کہا جا رہا ہے، یقین جانو ایسی محفلوں میں فرشتوں کی آمد ہوتی ہے. اور پتہ نہیں کتنے فرشتے اس وقت کھڑے ہیں ہرے رنگ کی تھیلیاں لے.
ہمارے منہ سے سبحان اللہ نکل رہا ہے، یہ تھیلوں میں بند کر کے حضور کے روزے سے پہنچاتے ہوئے مرحوم کی قبر کے اندر پہنچا رہے ہیں۔ سبحان اللہ بھی کہنا تو بڑے پیار سے ادب سے کہنا ہے کہ ہمارا سبحان اللہ پتہ نہیں کن کن ہاتھوں میں جا رہا ہے، کون کون سے فرشتے لینے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے مقربین جو ہر وقت اللہ کے عرش کے نیچے آسمانوں کے اوپر اللہ کی تسبیح، اللہ کے نور کی تجلیات کا نظارہ کرتے ہیں، وہ فرشتے ہمارا ذکر لینے کے لیے آئے ہیں، سبحان اللہ دینے کے لیے۔ دعا کرو صرف ذکر لے کے جائے نہ، بلکہ جب پروگرام ختم ہو یہ مغفرت کا پروانہ بھی دے کے جائیں اللہ کہ جتنے ذکر میں آئے ہو، جتنے اس پروگرام میں آئے ہو، اللہ پاک نے سب کو معاف فرما دیا۔ تو تعزیتی حوالے سے پروگرام ہے، کسی کا بھی ہو سکتا ہے، میرا بھی، اب آپ حضرات میں سے سب نے جانا ہے، کوئی یہاں رہنے کے لیے تو آیا کوئی نہیں، تو سب نے یہاں سے جانا ہے۔ ایسی دنیا کے اندر تیاری کر کے جائیں کہ جس مکان کی طرف جانا ہے نہ ان راستوں پر چلتے ہوئے ڈر لگے، نہ اس مکان میں جاتے ڈر لگے۔ اس وقت کسی کو کوئی یار کھیتوں میں جا کے دیکھ کیا وہ رکھوالی کے لیے چلا جائے گا، دو بندوں کا پہرا باندھو، رات کو گلیوں میں پہرا دے گا۔ قبرستان میں جانے کو کوئی تیار نہیں، رات گزارنے کو کوئی تیار نہیں، بیٹھنے کو کوئی تیار نہیں۔ گھر کے سامنے قبرستان ہے، دیکھ دیکھ کے ہول پڑ رہا ہے، ڈر لگ رہا۔ بڑے کہہ رہے قبرستان کے پاس سے نہ گزری سایہ پڑ جائے گا، جنات ہیں فلاں نہیں۔ یہاں سب نے جانا ہے، اور یہاں اپنی مرضی سے تو کوئی گیا ہی کوئی نہیں۔ یہاں تو 4 آدمی آئیں گے اٹھا کے لے جائیں، اور 4 آدمیوں کے ساتھ 4000 ہوں گے کہ اگر تیرا کندھا تھک گیا تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اسے واپس نہیں لے کے چھوڑ کے وہیں آنا۔ اور پھر ایسی جگہ چھوڑ کے آئیں گے جب دنیا کی کوئی چیز چلتی نہیں، نہ رقبہ، نہ زمین، نہ مال، نہ ڈھور، نہ پیسہ، نہ تعلق، ناصر و رسوخ، نہ کوئی سفارت، چلتا ہی کوئی نہیں۔ وہاں کیا چلے گا؟ نماز کا سجدہ، اللہ کا ذکر، درود شریف، کسی کو پانی پلا دینا، کسی کو کھانا کھلا دینا، کسی کے لیے کپڑے مہیا کر دینا، کسی کے سامنے نہیں اس کی پیٹھ پیچھے اس کے لیے اچھے کلمات کہہ دینا۔ وہاں یہ بازار ہے، اور اس بازار کے اندر یہ چیزیں چلتی ہیں۔ اور جتنا میرے عزیزوں اگر دل کے اندر یہ کھٹکا، یہ خوف ہو کہ قبر میں جانے کے بعد پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گی، اسے چاہیے دنیا کے اندر اپنا مال آگے بھیجے۔ جس جگہ انسان کا مال لگتا ہے، جس چیز پہ مال لگ جائے اس چیز کی قدر دل کے اندر۔ جہاں مال دنیا پہ لگ رہا ہے، جانوروں پہ لگ رہا ہے، پیسوں پہ لگ رہا ہے، مکان پہ لگ رہا ہے، دکانوں پہ لگ رہا ہے، تو اس کی قدر دل کے اندر ہے، اللہ یاد کوئی نہیں۔ جب اللہ کے قدموں پہ مال نشاور کریں گے تو اللہ جل شانہ کی عظمت، اس کی محبت دل کے اندر آئے گی، پھر مرنے میں بھی مزہ آئے گا، دنیا کے اندر جینے کے اندر بھی مزہ آئے گا۔ اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو قربان کرنا۔ شیخ الہند سلطان الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی جس طرح سب کی گزری اس طرح میری گزر رہی۔ انہوں نے کہا پھر بھی کہا جی مل گیا تو اللہ کا شکر ہے، نہ مل گیا تو صبر اسی کر کی سکتے، اللہ لڑائی سبھی تھوڑی ہے، مل گیا تو شکر ہے، نہ ملے صبر۔ فرمایا یہ کام تو کتے بھی کرتے ہیں جو تو کر رہا ہے۔ کسی نے روٹی دے دی تو کھا لی، نہ ملی تو وہ کونے کے اندر بیٹھا ہے، وہ تمہارے منہ پر جھپٹا تھوڑی مارے گا، یا تمہارے چنگیر اور ہڈیاں میں منہ تھوڑی ڈالے گا۔ مل گیا تو کھا لیا، نہ تو صبر کر کے بیٹھ گیا۔ یہ کام تو جانوروں میں بدترین جانور، پلیت جانور کتا بھی کر رہا ہے۔ اور حضرت پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہ مل گیا تو اپنی بھوک کو قربان کر کے کسی اور کے پیٹ میں اتار دے، اور نہ ملا تو صبر کر کے بیٹھ جائے۔ یہ نبیوں کی صفات ہے میرے پاس۔ آج امت کے اندر سے جذبہ یہ چیز، جسی نے امت کے اندر یہ چیز آ گئی تو اللہ کی امت ہے۔ فضائل اعمال میں، فضائل صدقات میں ہم حدیث پاک پڑھتے ہیں، صدقے کسی 7 گھروں سے اوپر اس دوسرے گھر میں، کیا وہ سارے بھوکے تھے؟ انہیں بھوک نہیں لگ رہی تھی، 7 گھروں میں گئی، بھائی نہیں تھے،
رشتے دار بھی نہیں تھے، وہ مکے سے آئے تھے، بے سر و سامانی کے عالم میں ہجرت کر کے جب صحابہ مدینے شریف تشریف لائے مکے سے، تو تن پہ کپڑے بھی کوئی نہیں تھے۔ پھر مدینے میں اللہ نے ایسے 4 چاند لگائے، اللہ پر کچھ قربان کر کے آئے، پھر اللہ نے دنیا کو ان پہ قربان کر دیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہو، جب دنیا کی محبت دل سے نکل گئی، پھر حکمرانی کی کرسی پر آ کے بھی دنیا کی محبت دل میں آئی کوئی نہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت علی دروازے پر آئے اور آ کے ابو کا دروازہ بجانا شروع کر دیا، عمر عمر عمر، اور عمر باہر ہی نہیں آیا۔ 2-3 مرتبہ دروازہ بجایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، جی داماد رسول، بھائی تیرا باپ کوئی بڑا آدمی بن گیا، 3 دفعہ میں نے دروازے کو بجایا ہے، تیرا باپ باہر نہیں آیا، کیا خلافت کی کرسی پہ بیٹھ کے بڑا پن آ گیا؟ کہ اگر اجازت ہو تو گھر کا پردہ ہٹا کر دکھاؤں؟ کیا دکھائے گا؟ عبداللہ بن عمر نے گھر کا پردہ ہٹایا، حضرت عمر سامنے بیٹھے تھے اور رو رہے تھے، احمد تھا، تن پہ کرتا نہیں۔ فرمایا اس وجہ سے میرا ابا آپ سے ملاقات کے لیے باہر نہیں آ رہا، آج 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کے پاس پہننے کو کرتا نہیں ہے میرے۔ روئے نہیں، واویلا نہیں کیا، دنیا کو نہیں دکھاؤ مار گئے جی، مار گئے، تباہ ہو گئے بھائی، اللہ ساڑھے تو پڑھیں کڑے امتحان لے رہے ہیں، مار گئے بھائی ساری مصیبتیں لئی سے تینوں ہی نظر آندے ہیں، ہاں جی غریباں نے روزے رکھے کہ دن وڈے ہو گئے، کیسی دن نے مثال اللہ کہنے کی بات ہے۔ 3 وقت جب کھلا رہا ہے، جانوروں کے لیے گھاس پیدا کر رہا ہے، تمہارے لیے جانوروں میں سے دودھ دے رہا، اس وقت نہیں کہتے دن وڈے پہ گئے، صبح صبح لسی پی رہے ہیں، دیسی گھی کی روٹیاں کھا رہے ہیں، مکھن کی پیڑیاں کھا رہے ہیں، ہے جی، اور طرح طرح کے لوازمات اللہ کے پیٹ میں، اس وقت نہیں کہتے دن وڈے رہے، دن وڈے ہو گئے، نہیں۔ خدا کا قرآن کہتا ہے